آج کی اہم ایجوکیشن دی جائے گی اسپرچل انکاؤنٹر سیریز کے حوالے سے کرائسٹ انکاؤنٹر ود فادر بینگ انتھرونڈ، مسیح کا باپ کے روبرو تک نشین ہونا۔ اعمال دوسرا باب 34 کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دہنی طرف بیٹھ جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خداوند نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ ایک حوالہ افسیوں میں دیکھیے، چوتھا باب، افسیوں چوتھا باب 8ویں آیت۔ اسی بات سے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی اترا بھی تھا۔ یہ اترنے والا وہی ہے، آگے پڑھیے، جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا، آگے پڑھیے، تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ ایک لاسٹ ریفرنس متی کی انجیل 28واں باب 16ویں آیت، 20ویں آیت، متی کی انجیل 28واں باب۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ آمین۔ بہت بڑی تسلی کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ ایمینویل۔ عالم ارواح کی ٹیچنگ میں نے بتایا یہ جو بدن ہمیں دے دیا گیا ہے، روح بدن جان، یہ ختم نہیں ہونے کے، یا تو یہ ابدیت میں ہمیشہ ادھر رہے گا یا جہنم میں، یہ دونوں، یہ باڈی اسی طرح رہنی ہے، بدل جائے گی، اسٹرکچر یہی ہوگا۔ روحانی لوگ ٹرانسفارم ہو جائیں گے، موٹر ہو جائیں گے۔ تو جب اس نے بھیجا ہے، اس کی قدر ہے، قدر صرف جسم کی نہیں، روح بدن جان تینوں کی۔ اس لیے خطوں میں آیا کہ ہماری روح بدن جان تینوں مسیح کے آنے پر بے عیب محفوظ رہے۔ تینوں، روح ہے تو بدن ہے، تو یہ کریٹ کی گئی ہے ازل سے، ابھی باڈی نہیں تھی۔ آپ سوچیں، بدن نہیں تھا، روح ازل سے، پھر چوزن مسیح میں چنی گئی، تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہزاروں سالوں بعد پھر ایک باڈی انسان کو ملتی ہے، میری آپ کی، مگر اس کی روح کہاں؟ تو آپ دیکھیے کہ روح برتھ ڈیتھ میں روح کی ہونی چاہیے، وہ تو ازل سے تھی اور اسی نے رہنا ہے، سمجھے؟ تو جب اس کے سال ختم ہی نہیں ہونے کے تو پھر برتھ ڈے بھی کیا، وہ ہمیشہ ہی زندہ۔ ہاں، برتھ ڈے تو اس کی ہوتی ہے جس نے بھائی مر جانا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں اتنے سال کا ہو گیا ہوں، سمجھے؟ ہم نے تو ہمیشہ ہی رہنا۔ ابھی روحانی طور پر میں آپ کو یہ صاف بتاؤں، تعلیمی طور پر بلیور بھی، خادم بھی بہت پیچھے ہے تعلیمی طور پر۔ عام بندہ کہاں ہو جس کو روح بدن جان ہی کا نہیں پتا کہ وہ کہاں کن سٹیجز پہ ہوتی ہے۔
اور عالم ارواح کی اب کی روحیں جو اوپر جاتی ہیں قربان گاہ کے نیچے وہ شرک کرتی ہیں. مکاشفہ 19 میں باب کے مطابق نجات جلال یہ پریز اٹھاتی ہیلیلویا کرتی ورشپ کرتی. وہی جو یہاں کریں گے نا ہیلیلویا, یہاں تو کرے نا تو کہیں جی گئے وہ آسمانوں پہ, اور بھائی نہیں جہنم میں سیدھا فلائٹ وہاں. مگر یہاں دھوکہ بازی, اپنے آپ کو خوش رکھنا, نہیں جی نہیں وہاں گئی ہوتی تو یہاں پر وہ کس طرح نہ بلیور چرچز کے اندر اور خود گواہی رکھتے ہوئے فیلوشپ کرتے, تو گھروں کے اندر جو عزیز و قارب ہے آپ ان کی حرکات و سکنات ہی سے جان جائیں گے. جب رفاقت نہیں ہے تو زیرو ہے. تو رفاقت وہی کرے گا جو بلیور ہے. اگر کیونکہ بلیور نہیں میں گھاری ہوں, ٹھیک, جھوٹ بولتا ہے, بدکار ہے, گنہگار ہے, ناپاک ہے, ناپاکیوں کے اندر پھنسا ہوا, کوئی مان لے پر میں آپ جو کلام کو سمجھتے ہم تو نہیں مانتے, چاہے ہمارا کتنا سگا کیوں نہ, باپ ماں بہن بھائی ہسبینڈ شوہر بیوی کیوں نہ ہو, جب چلنا ہی نہیں تو صرف پیدا بدن کے اندر آ کر ایک بت کو ورشپ کریں, بت کو لو کریں, پیار کریں. روح بدن جان تینوں مسیح کے آنے تک بولیے بے عیب محفوظ رہنے چاہیے. اور فرشتے جب لے کر جائیں تو پھر عالم بالا پر وہاں اب پھر دو وہاں چلا گیا, ابراہم کی گود میں نہیں, اب کلوز ٹو کرائسٹ, کلوز ٹو یہوہ. اور لوگ پادری ابھی بھی ابراہم کی گود میں پہنچاتے, لیک آف نالج. اسی لکھا ابراہم اپنے لوگوں میں جا جس طرح کہ وہ ایمان. ہمارے بھی عزیز جو ایمان میں ہوتے ہیں, فیتھ میں ہوتے ہیں اور آخری لمحے تک ہوتے ہیں, ان کو لے کر فرشتہ جاتا ہے. نہیں تو پھر فرشتے بھی لے جاتے باتیں میں نے لاسٹ ٹائم بتایا کرتے ہوں گے, بھائی یہاں رونا کوئی نہیں, آسمانی مقاموں کے اندر. اور آج کا سرمن جو دینے جا رہا ہوں یہ اسینڈ آن تھرون کے حوالہ سے ہے, اسینڈ آن ہائی ہیون کے حوالہ سے ہے. اور جو حوالہ جات پڑھے گئے ہیں ان کو بھی میں جب پریچ کروں گا تو پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ ارتھ یہ گول ہے, زمین اوپر بھی اسکائی ہے, آسمان ہے, نیچے بھی آسمان, اور رائٹ لیفٹ یہ زمین جو ہے فضا میں ہے. اور جو تین آسمان میں نے بتائے, تو جب عالم ارواح کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہ مٹی کے اندر قبر, نیچے کا مطلب ہے وہ پھر آسمان ہی شروع ہو جاتا ہے. تو تو آسمان ہی, مگر اس کو بیان جو ہے یہ نیچے کا پورشن بتایا جاتا ہے, جو افسیوں میں آج کے حوالہ میں ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کہ جب وہ آسمان پر عالم بالا پر چڑھا تو ڈیفینیشن ساتھ ہی کرتا ہے کہ اس کا مطلب وہ نیچے کے علاقہ میں بھی ہوتا ہے. ascendant on high وہی ہوگا جو descendant on below نیچے جائے گا, وہی نیچے ہوگا تو وہی اوپر جائے گا. تو یہ ٹرم جو ascendant کی ہے یہ تبھی پوری ہوتی ہے اگر وہ نیچے گیا, نیچے سے اوپر. یہ دونوں ہی چیزیں ہوئی ہیں. اور جو اعمال کے اندر حوالہ پڑھا گیا اس کے اوپر بڑا فوکس آج جو اسپرچل انکاؤنٹر میں یہ ہیون کے اوپر جو ہے انتھرون ہونا, تخت نشین ہونا. تو یہ روبرو یہ انکاؤنٹر کرائسٹ کا جی اٹھنے والے دن بھی ہوا, اس کا بھی ابھی فرق میں اس میں بیان کروں گا. یہ
یہ نہایت اہم ایونٹ جو ہوئے ہیں، ہماری روح ازل سے ہے. یہ میں درجہ بدرجہ سٹیپ لے رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں فوراً سمجھ آ جائے کہ اب کس پوزیشن کے اندر. نالج ہماری اسپرٹ کے پاس جو ازل سے ہے، یاد رکھیے کہ جو اس نے کریٹ کر دیا ہے اس کو ہم روز بروز علم دیں گے تو ہی اس کو علم آئے گا، نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا. آدم کی طرح بیڈ نالج دے دیں گے تو وہ مر گئے، ڈیتھ ہو گئی. تو نالج کے لیے سننا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. یہ ساری باتیں جو خدا کے کلام کی ہیں، اس کی خاطر یسوع مسیح جی اٹھا ہے کہ یہ ہمارے تک آ جائے، ورنہ نہیں آ سکتی. جتنا ریویلیشن موجود آپ کے ہاتھوں میں، دل میں، منہ میں، ہمارے ذہنوں میں، اگر یسوع زندہ نہ ہوتا تو یہ میرے آپ کے پاس نہ ہوتا. اولڈ ٹیسٹمنٹ شریعت تھی پر وہ فضل کی تعلیم نہ ہوتی. تو یہ جو اسپرچل انکاؤنٹر کے حوالہ سے جو تک نشیں ہونا بہت بڑا ریولیشن. اور 40 دن جی اٹھنے کے بعد منادی 40 days، 3 سال بھی منادی کی بدن میں، آل میرواہ میں چلا گیا اور روح میں بھی زندہ ہوا، امورٹل باڈی اس میں بھی، روح بدن جان تینوں. میں نے آپ نے بدن میں کر رہے ہیں، روح ہماری نالج لے رہے ہیں، ہم اس کو سکھا رہے ہیں نالج ابدیت کا. اسے اور بھی نالج ملے گا 1000 سال بعد، اور ابدیت کا اور علم ملے گا. کیونکہ پالوس کہتا ہے ابھی میرا علم ناقص ہے. تو آپ دیکھیے کہ کچھ سستی کی گنجائش ہے. یہ علم ختم نہیں ہو جانا، لیتے ہی چلے جانا، لیتے ہی چلے جانا. پھر جا کر خدا کی صورت کے اوپر ایمان سے تو ہیں، وہ پھر ڈھلیں گے جا کر. تو اب تو ہم اس کے لیے پالک فرزند ہیں. تو ویسا علم ہونا چاہیے نا، جیسا کرائسٹ کا، جیسے ہولی اسپرٹ کا، جیسے باپ کی ذات کا. سارا علم، سارا کرائسٹ خدا کی ذات کا کشف ہے، مکاشفہ ہے، ریویلیشن ہے. کرائسٹ کے سبب سے خدا کی ذات سے پردہ اٹھ جاتا ہے، خدا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، دکھنا شروع ہو جاتا ہے. یہوہ کی پوری پہچان آپ کو آتی چلی جائے، اور یہ تھرو نالج ہوگا. علم نہیں ہوگا تو چیز دکھے گی نہیں. انسین چیز بھی آپ کو ایمان سے دکھے گی تھرو نالج. تو میں یہ ایک دفعہ جملہ بولتا ہوں کیونکہ آپ سمجھ جاتے ہیں، آپ کو باتوں کا پتہ، ڈیفینیشن کا پتہ. بعض ڈیفینیشن تو نہیں پتہ ہوتی، وہ ورڈ یوز کر لیتے ہیں، پر ورڈ جو یوز کریں وہ آپ کی ذات میں پریکٹیکل ہو، پھر جا کر گروتھ ہوگی. تو یہ تو ڈے نائٹ اس میں فوکس کرنا، ڈے نائٹ، ہر لمحہ. مثلا آپ سونے لگے ہیں، بیڈ کے اوپر پڑے ہیں، 3 گھنٹے بعد آپ کو نیند آئے گی. وہ 3 گھنٹے کلام میں جائیں آپ کی، یعنی آپ کو پتہ ہی نہ چلے نیند کب آ. یہ پھر چلنا ہے یہ کام ایسے. یہ تجربے مجھے تو ہے، آپ میں سے بعضوں کو ہوں گے، بعضوں کو نہیں، پر سب کو ہونا چاہیے. یہ لائف بڑی پیاری ہے، یہ خدا کی ہے، یہ زوئے لائف ہے. یہ سائیکے لائف، اس کا فرق میں نے بیان کیا ہوا ہے.
خدا کی زندگی ہمارے اندر جاری ہو چکی ہے، ایمان سے ہم سمجھتے بھی ہیں، پر دکھانا تو شروع کریں، بتانا تو شروع کریں۔ تو جب لکھا افسیوں کے خط کے اندر کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا، تو یہ جو سیلیبریشن اس کی ہوتی ہے، آج 3-4 دن بعد اس یہ سمجھ میں لے کے آ رہا، اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ جو جانا ہے آسمان کے اوپر، سارے ڈسائپل موجود تھے اس وقت، اور ان کو ان کے سامنے ہیمن کے اوپر، ہیمن کے سامنے آسمان، تجسم کا تو ان کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح مریم کے بدن سے پیدا ہوا، بعد میں تعلیم کے ذریعے سے پتا چلا ان کو اور مجھے آپ کو، پر شاگردوں نے جاتے دیکھا ہیمن کے اوپر، انہوں نے ہنوک کا بھی سنا ہوا تھا، ایلیا کا بھی سنا ہوا، پر انہوں نے اپنی آنکھوں سے کرائسٹ کو اوپر جاتے دیکھا، اور اعمال کی کتاب پہلے باب میں لکھا کہ فرشتوں نے ان کو کہا کہ تم آسمان پر نظریں اٹھائے کیا دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے سامنے سے اوپر گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا، دیٹ از سیکنڈ کمنگ، اسی طرح پھر آئے گا۔ مگر اس سے پہلے کہہ دیا کرائسٹ نے آرڈر، 2 آرڈر ان کو دیے، ایک تو شہر سے باہر نہ جانا ہولی اسپرٹ کے منتظر، اور دوسرا آرڈر جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، اور ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے، فادر سن کے نام سے بپتسمہ۔ یہ تعلیم اور یہ آرڈر جو دیا گیا، حکم دیا گیا، یہ حکم ہے، گریٹ کمیشن ہے۔ تو آپ دیکھیں جب میں نے بیپٹزم لیا، دم کو قبول کیا، آج تک بیپٹزم کی بنیادی کرتے چلے جا رہے، آپ نے بھی رکنا نہیں، کسی نہ بنیادی کرے وہ بیپٹزم، اگر تو وہ چوزن ہے تو لے لے گا، چوزن نہیں ہے تو نہیں لے گا، یہی پہچان، دے مجھے بپتسمہ، اور جو چنا ہوا نہیں وہ نہیں لے گا، کیونکہ اس کو نجات ہی کا نہیں پتا، تو لے گا کیسے؟ بپتسمہ اس کو دیا جاتا ہے جو یسوع مسیح کی موت، دفن، جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح نے میرے گناہ اپنے اوپر اٹھائے ہیں اور دفن ہوا، جی اٹھا، میں ایمان لاتا ہوں کہ میرے خطائیں گناہ جاتے رہے، اس نے اپنے خون سے مجھے پاک، وہ لیتا ہے، دوسرا نہیں لیتا۔ حبشی خوجہ نے رتھ کو فوراً کھڑا کیا جب اس کو پتا چل گیا کہ کرائسٹ مسیح جسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور حکم دیا رتھ کو کہ کھڑا کرے، اور فلپس سے کہا ابھی مجھے بپتسمہ دے۔ آج کا تو پادری جلدی سے دے دیتے ہیں نا بپتسمہ، تبھی زندگیوں کے اندر خرابیاں ہوں، لے لیتے ہیں، میٹرک پاس کر لی بپتسمہ دے دیتے، نہیں، مسیح کی پہچان رکھتا ہے تو فلپس نے کہا حبشی خوجہ سے اگر تو، حالانکہ کلام بھی سنا دیا، اگر تو، وہ کہتا بھی بپتسمہ دے، پھر بھی کہہ رہا اگر تو یسوع کو خدا کا بیٹا مانتا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے، اسے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ تو بپتسمہ دیا۔ تو یہ جو آرڈر دیا گیا ہے، اور کس کے نام سے؟ باپ، بیٹے، جیسس اونلی والے کہہ دیتے ہیں جی باپ کیا چیز ہے، بیٹا یہ تو لقب ہے، باپ، فادر، سن، نام ہونا چاہیے، وہ کہتے ہیں نام یسوع ہے، یقیناً یسوع نام ہے، یسوع کا تو مطلب نجات دہندہ، اور یسوع ہی تو کہہ رہا ہے باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے۔ کوئی میرے ابا جی کہہ رہے ہیں جسم کے اندر جہاں آپ کے، بھی کرائسٹ کہہ رہا ہے، کس سے بپتسمہ دینا؟ فادر۔ فادر کون ہے؟
یسوع کا باپ یہوہ تو یہی ہے نا باپ کے. کہتے ہیں کون سا اندھے ہو پتا نہیں ہے کہ باپ کون ہے؟ نہیں جی نہیں, لکھا ہو باپ یہوہ. اب باپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو ابو, سب سے ابو, یہ مطلب ہے میننگ فادر کا. above all things, اوپر سب چیزوں سے اوپر, جو سب اتھارٹی رکھتا سب کے اوپر, یہ ہے باپ کا مطلب, وہ یہوہ. اس لیے یہی دعا سکھائی گئی, اے ہمارے باپ, یہ کہنا ہے ہمارے باپ, یعنی تو جو آسمان پر سب سے اوپر. اور بیٹے کا مطلب کیا ہے؟ نکلا ہوا. جس طرح جسمانی طور پر جو بلڈ ہے باپ سے نکلنا بیٹے کا, روحانی طور پر کلام کا باپ سے, خدا سے نکلنا, برنگ فورتھ, اس کا مطلب سن ہے, یعنی کرائسٹ سن آف گاڈ. اور باپ بیٹے آگے ہولی اسپرٹ, ان کے نام سے, اگر ان کا نام تینوں کا دو یسوع نام ہے تینوں الگ الگ نام. باپ کا نام یہوہ یعنی خدا الوہیم, اس کا مطلب ہے, پر اس کا نام یعنی خدا کا نام یاوے, یہوہ اس کا نام ہے. الوہیم یہ ہیبرو میں خدا کی ذات کو, گاڈ کو الوہیم کہا جاتا, جس میں فادر سن ہولی اسپرٹ تینوں الوہیم پلورل سنگولر یوز ہوتا. تو آپ دیکھیے جب کہا باپ بیٹے روح القدس, یعنی تینوں, یعنی خدائی ثالوث کے نام سے, خدا کے نام سے. یہ معنی ہے, کسی ایک کے نام سے نہیں, تینوں ایک ہیں. اگر ایک کے لیا جائے تو پھر تو خدا نہ ہوا. یسوع کا کہیں گے تو پھر ایک سنگل ہی ہوا نا. جب فادر سن ہولی اسپرٹ تینوں کو بلیو کرتے ہیں تو پھر فادر سن ہولی ہاں بپتسمہ دیا جائے, یعنی تینوں گواہ ہو. اور بپتسمے کا میں تھوڑا سا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو آج لینے جا رہے ہیں غور سے سنیے. جب کوئی قتل ہوتا, اس کے سزا بھی قتل ہوتی, اس کے اوپر گواہ ہونے چاہیے. یہ تھا, یہ بپتسمے کا. جب کسی کا قتل ہو جاتا ہے اور اس کی سزا بھی قتل ہی ہے, تو 2-3 گواہ ہوں اس کی موت کے, جی اس نے قتل کیا. میری آپ کی موت کے 3 گواہ ہیں, فادر سن ہولی اسپرٹ, کہ یسوع مسیح میں میری موت صلیب پر واقع ہو گئی ہے اور میں بپتسمہ لے لیتا ہوں. یہ میرے گواہ ہیں کہ میں ایمان لے آیا. یہ معنی ہے, یہ تینوں الہی ڈیوائن ہستیاں گواہ ہیں. یہاں تو 2 بپتسمہ پانی میں گئے بعد, اور اس سے بھی جو خطرناک تعلیم میں ایک بچہ پیدا ہوتا جی کراس بنا دیتے اس کے اوپر, اس کو پتہ ہی نہیں تعلیم کا. تو ایجوکیشن جب تک نہ ہو تو ہماری ججمنٹ, ہمارے گواہ ڈیوائن ہمارے گواہ ہیں, فادر سن ہولی, کہ میں یسوع موت قبول کر لیا ہے, میری موت واقع ہو چکی, میں نے جو میرے اوپر ججمنٹ تھی موت کی, یہ مسیح نے لے لی ہے. یہ گواہیاں ہوں. اور بپتسمہ لینے کے بعد پہلے گیلا گناہگار پھر سوکھا گناہگار, یا پہلے سوکھا پھر گیلا. بس یہی ہے کہ پانی میں جانے کے بعد پھر ویسی زندگی. وہ ان بینچوں پہ نظر آئے, رفاقت رکھے, تعلیم پائے, یہی لکھا نا, ان کو تعلیم دو, آگے ساری ایجوکیشن, اور وہ تو لے نہیں رہے. اور کہیں جی بپتسمہ لیا ہوا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ڈاکو کی طرح نہیں بھی لوگے تو آسمان پہ جاؤ. پر مسیح کو قبول کرنا بپتسمہ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے چلنا ہے صاف. تو عالم ارواح تک گیا کرائسٹ, آپ دیکھیے, تاکہ فردوس کی روحوں کو جو ہنوک سے متوسل ابراہم, داؤد, موسیٰ, ایلیا, یسایہ, اتنی یہ مکاشفہ بھی آپ سنیں کہ وہ سب آسمانوں سے اوپر چلا گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے.
تاکہ وہ جو عالم اروا کے تھے ان کو بھی معمور کر دے. اگر ہیمن کے اوپر تو ہیمن میں لے گیا ان کو. تو جو ریویلیشن 40 ڈیز کے بعد ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہیمن آرڈر دے کر بیپٹزم. اس لیے بپتسمہ جنہوں نے لیا ہے وہ تعلیم بھی دیتے. کاش کوئی کہے کہ یعقوب کی طرح اس نے اپنے پوتوں کو برکت دی اور ساتھ ہی ساتھ ایسی زندگی. یہاں کوئی وینٹیلیٹر پہ مرنے کے قریب ہوتا ہے, بلاؤ ڈاکٹر کو جلدی سے, ہاتھ پاؤں پھول جاتے, وہ بھی جانے دو اس کو اوپر, چلیں جتنی احتیاط آپ نے کر لی بچ سکے. نہیں اب ہے تو جانے دو. ڈاکٹر پھر دل دبا کوشش کرتا ہے کچھ سانس مل ہی جائے, وہ بھی مل جائے گا, پھر بھی تو لازر کی طرح مرنا ہی ہے, پھر بھی حزقیہ کی طرح 15 سال مل جائے پھر بھی مرنا ہی ہے. اس کے لیے تیاری رکھنے والا کہ وہ آسمان کی بادشاہی کے اندر جا رہا. تو آپ دیکھیے کہ کتنا انکریج کریں ایک دوسرے کو کہ وہ ریپینٹ کریں, واٹر بیپٹزم لیں, رفاقت رکھیں, دنیا کے نہ ہو جائیں. ان کو آرڈر, یہ حکم ہے. اب غور سے سن لو, آدم حوا کو حکم دیا کہ پھل نہ کھانا, توڑا. اب حکم کیا ہے؟ اس نے کہیں حکم نہیں دیا, صرف ایک ہی حکم, جاؤ ساری دنیا میں. یہ حکم ہے, حکم. تو توڑتے ہیں لوگ اور پھر بھی راست بات کہلاتا ہے. بھی بپتسمہ کرایا ہے تو پھر حکم مانا ہے. آج سے تیاری کرواؤ لوگوں کی, جن کو آپ جانتے ہیں, کلام سناؤ, روح جیت لو, حکم مانو کہ میں نے اپنے کرائسٹ کو حکم مانا. ویسے تو بڑے شعار بنتے ہیں, میں بڑا شعار, تو روح جیتے وقت شعاری ساری بند ہو جاتی, ساری شعاری نکل جاتی, وہاں نہیں شعار بنتے. بازوں کو آگ میں چھپٹ کر یہ میں بچاؤ, آپ کا دھیان وہاں پر لگاؤ, کیونکہ یہ حکم ملا ہوا, آرڈر ہے یہ میں. آئیں کرائسٹ کے آرڈر کو کتنا اوبے کرتے ہیں, کلیپنگ کے ذریعے سے بتائیں. کیوں میں اپنے کرائسٹ کی بات کو آپ تک لانا چاہ رہا ہوں. جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو, ان کو شاگرد بناؤ, آگے بولیے, انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ان کو یہ تعلیم دو کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. میں ہر ایک کرائسٹ کے حکم کو بولیے, اوبے کرے. جاؤ بولیے ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو, پوری ذمہ داری, کیونکہ کرائسٹ نے ہر بات باپ کی مرضی کو پورا کیا, پیدا ہوا اس کی مرضی کو پورا کیا, منادی کی, اپنی جان صلیب پر قربان کی, اس کی خوشی کو پورا کیا. جو پروگرام باپ رکھتا ہے, جی اٹھنے کے بعد 40 روز تک منادی کرتا رہا. باپ چاہتا ہے, باپ کی مرضی ہے, باپ کے حکم کو دیا کہ میں نے جو جان قربان کی ہے جاؤ شاگرد بناؤ. آسمان پہ چلا گیا تاکہ میری آپ کی خاطر اب آسمانوں پر اس کا اسپرچل انکاؤنٹر ہو ایز بادشاہ کی حیثیت میں کہ اس نے اپنی جان قربان کی ہے اور بادشاہ بن کر لوٹا. آمین. جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو لکھا قیدیوں کو ساتھ لے گیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معمور کرنا ہے, ان کے لیے راہ کھولا ہے, ان کو وہاں سے نکالا ہے. جب عالم بالا پر, ان کا نام پہلے عالم ارواح کی روحوں کا, جب وہ گیا عالم بالا پر, ascended to heaven high places کے اندر جب گیا تو لکھا ہے, پالوس کہتا ہے اس سے اور کیا مراد, وہ نیچے کے علاقہ میں بھی اترا
یعنی عالم اروا کے اندر تو وہی اوپر گیا نا، کا مطلب ہے وہ نیچے کے علاقوں کے اندر مرا بھی، روح میں بھی گیا، ہر کام اس نے کیا. اب وہ عالم بالا کے اوپر چلا گیا، قیدیوں کو ساتھ لے گیا. ascend to high یا ascend to throne کا مطلب آپ سنیے. یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ جب ascend to high کہتے ہیں یا heaven کہتے ہیں، عالم بالا پر، ہیمن پر چڑھنا، یہ جی اٹھنے کے بعد جا رہا ہے، نیچے سے اوپر جا رہا ہے. مجھے بھی آپ کو اوپر جانا ہے تو نیچے جانا. ہم گئے ہیں مسیح کے ساتھ. آمین. بات کو سمجھے تو بتائیے. ہم نیچے گئے ہیں، نیچے جانا پڑے گا، مسیح میں مرنا پڑے گا، پھر ہی آپ اگلی سٹیج پہ جائیں گے. مگر یہاں پر تو بادشاہ کی حیثیت سے، تخت نشین ہونے کی حیثیت سے ہے. اور دنیا کے اندر سنیے، جب کنگ کوئین جو ہے ان کو تخت نشین کروایا جاتا ہے انگلینڈ کے اندر، ملکہ وکٹوریہ، الزبتھ، چارلز، ان کے لیے کیا ٹرم استعمال کی جاتی ہے؟ ascend to throne. یہ ٹرم آپ دیکھو، یہ ascend تو عالم بالا پر اوپر جانا ہے، اور وہ یوز کرتے ہیں تخت کے لیے. کرائسٹ عالم بالا پر چڑھا، وہ کہتے ہیں ascended، جو تھرون کے حوالہ سے ascend to throne یعنی تھرون پر بیٹھنا. تو جب یہ پلیس، وہ جگہ دی جاتی ہے، انتھرون کیا جاتا ہے، تو ٹرم یہ یوز ہوتی ہے ascend. تو نیچے سے اوپر جانا ہے، تو یہاں کیا ہوا ہے؟ تخت کے اوپر جب بیٹھنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ اس بادشاہ کا باپ مر گیا، وہ تخت خالی. گویا اس کے اوپر چڑھنا یعنی مرنے والے کی جگہ اوپر بیٹھنا، اس کے لیے ascend یوز کیا گیا ہے. چڑھنا، تخت پہ چڑھنا عالم بالا کے لیے یوز ہوتا ہے، کرائسٹ کے لیے. مگر کرائسٹ کے لیے پھر دونوں ہی یوز ہوتے ہیں. عالم بالا پر چڑھا انتھرون ہونے کے لیے، یعنی تخت کے اوپر بھی چڑھ گیا. آمین. اس لیے یہ ٹرم یوز کی گئی ہے. جب وہ عالم بالا پر چڑھا، اب ہم تو، وہ تو ہے ہی آسمانوں پہ، اس کو چڑھنے کی کیا پرابلم ہے؟ پر وہ نیچے چلا. اب وہ انتھرون ہونے کے لیے چڑھا ہے، تخت کے اوپر چڑھا. بالا، عالم بالا یا ہیمن جو تیسرا آسمان ہے اس کے اوپر، یہ تو اس کا گھر ہے، یہ تو اس کی سیٹ ہے. وہ تو ہمیشہ آسمانوں کا رہنے والا ہے. وہ کیا چڑھے گا؟ وہ تو ہے ہی اس کے، بنائے ہی اس نے. مگر اب وہ انتھرون ہونے کے لیے چڑھا، تخت پہ چڑھنے کے لیے. تو جب لکھا زبور 68 کا ریفرنس کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں ascended to high یا enthroned، دونوں ہی. انتھرون ہونے کے لیے، تخت کے اوپر بیٹھنے کے لیے، باپ کے ساتھ. یہاں بادشاہ کا باپ مرتا ہے تو بیٹا تخت پہ بیٹھتا ہے. وہاں بادشاہ جو بننے جا رہا ہے بیٹا، اس کا باپ بھی زندہ ہے، وہ بیٹا بھی زندہ ہے. آمین. وہاں وہ مرنے کے نہیں، یہ انکاؤنٹر ہونے جا رہا. زبور 110 میں بولیے، یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، لارڈ نے لارڈ سے کہا، خداوند نے خداوند سے کہا. ہیبر میں یاوے نے یاوے سے کہا. یہوہ نے یہوہ، دو یہوہ آسمان، جبکہ یہوہ تو ایک ہے. وہ خدا کی ذات کا نام یہوہ. یہوہ کا مطلب ہوتا ہے ایٹرنل ون. یہ نام یہوہ کا ہے. یسوع نام بیٹے کا جسم میں رکھا گیا ہے، جان قربان کرے، سیویئر ہے. مسیح پاکرو نازل ہوا تو مسایہ ہے. اور دوسرا باب اعمال میں پڑھا گیا کہ خدا نے اسے مسیح بھی کیا. بولیے خدا مند بھی کیا.
مسایا بھی کیا اور خداوند یعنی یہوہ بھی، یہوہ نے میرے خداوند نے میرے خداوند۔ اتنا نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو جواب دینا آنا چاہیے۔ یہوہ کے نام کے اوپر کوئی جو کہتے ہیں جی حامی صرف بنا دی کرتے، وہ یہوہ وٹنس والے، ان کی بھی تعلیم ہے جس طرح جیسس اونلی والوں کی بھی تعلیم۔ وہ کہتے ہیں جی یہوہ کے بعد اگر بیٹا پیدا ہو تو وہ ایک فرشتہ تھا، فرشتہ، تو غلط تعلیم دیتے ہیں، مگر یہوہ کے اوپر کلیم انہیں کا ہوتا ہے۔ میرے پاس آ گیا یہوہ کا ایک بڑا منسٹر کافی سالوں کے بعد، میں نے کہا دو یہوہ، کہتے نہیں ہے، میں نے کہا میں بائبل سے کو جب دکھایا تو آگے سے بولتا نہیں، میں کہا پڑھو اس کو، یہوہ نے، کہتا آگے لکھا خداوند، میں کہا عبرانی میں دونوں پڑھو، یہوہ نے میرے، یہوہ اعمال 2 میں لکھا خداوند نے میرے، دونوں کا ترجمہ انگلش میں لارڈ نے لارڈ سے کہا، ایکچولی یہوہ نے میرے یہوہ سے۔ فلپیوں 2 یسوع نے اپنے آپ کو پست کر دیا، آگے صلیبی موت گوارا کی، آگے لکھا اس سے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ، لوگ کہتے ہیں یسوع نام، یہوہ سب سے اوپر، یسوع جسم میں رکھا گیا، نجات دینے کے لیے آیا، مسیح روح نازل ہوا ہے، پر اعلیٰ نام یہوہ، جو باپ کا نام، جی اٹھنے کے بعد بیٹے کا نام بھی، تو لکھا ہے یہوہ نے میرے خداوند، یہوہ سے کہا، ہاں کیونکہ آسمانوں پہ تخت کے اوپر یہوہ بیٹھ سکتا ہے، اگر کوئی دوسرا بھی بیٹھے گا تو یہوہ ہی بیٹھے گا، آمین۔ اور وہ یسوع جی اٹھنے کے بعد یاوے کہلایا، میرے دیوے ہاتھ بیٹھ۔ اب یسوع مسیح تو امارٹل باڈی میں، جسم میں جو لیا تھا، یہوہ بیٹھا، باپ اس کا نور ہے، وہ نہیں دکھتا، پر اگر دکھے گا تو اینجل آف لارڈ میں دکھے گا، وہ بھی زمین کے اوپر اس نے اپنے آپ کو اپیرنس دینی، تھیوفینی میں دینی ہے تو، پر آسمانوں پر باپ نور کے ساتھ بیٹھا، تو پھر یہوہ ایک ہی اب وہاں دکھتا ہے، وہ جسم کے اندر، یعنی میں آپ کی طرح کا بدن لیے ہوئے کرائسٹ خدا کا بیٹا، اسی لیے تو باپ نے بھیجا کہ میرا بیٹا بادشاہی کرے گا انسان کے ساتھ، یعنی انسان کو لیے بھی وہ انسان ہوگا، خدا بھی ہوگا، یہوہ بھی ہوگا، عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ میں آپ آسمانوں پہ بیٹھ گئے، یہ انتھرون، یہوہ نے میرے یہوہ سے کہا میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، بہت بڑا، آسمانوں پہ کبھی جسم جا نہیں، انسان جو پیدا ہوا آدم، وہ تو وہیں ٹھوس ہو گیا باغ عدن میں، پر میں آپ مسیح کی بدولت پہنچ گئے، آسمانوں کے شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں، ہیون کے، نیچے کے نہیں، لاہور کے، پاکستان کے، باہر کلونی، کوئی بھی ایریا آپ کا جہاں جہاں رہتے ہیں، چاہے کوئی امریکہ کے اندر رہتا ہے، یہاں کے نہیں ہے، یہ دنیا داروں کے لیے ہے، مگر میری آپ کی جگہ ازل سے آسمانی مقاموں، اس لیے خدا کا بیٹا اس کو آسمانوں پہ جانا پڑا، یہ جسم لے گیا ہے تاکہ میرا آپ کا جسم وہ نمائندگی کر رہا ہے کہ ایک انسان مسیح میں عالم بالا پر، ہیون کے اوپر وہ پہنچ گیا ہے اور انتھرون ہو چکا ہے، گویا وہاں کون بیٹھا ہے؟ داؤد کی اصل نسل یہودا کا وہ ببر، ازل سے ذبح کیا ہوا برا، داؤد کی نسل، داؤد کی بادشاہی، وہ تو یہوہ کا تخت دے دیا داؤد کو، آمین، دے دیا، کیوں؟ کیونکہ کوویڈنٹ باندھا تھا، ڈیوڈ کوویڈنٹ، تیرے تخت کے اوپر بیٹھنے والے کی کمی نہیں ہوگی، تو وہی بیٹھے جو کبھی نہ مرے گا، اور وہ بیٹھا۔ اتنا بڑا ریولیشن ہے، اتنا بڑا انتھرون ہوا ہے ہیون کے اوپر، اور میں اب زمین پہ دھکے کھاتے تھے، اور ایماندار ہیں، چلو اب دھکے تو نہیں کھاتے، اور ایسے لڈوروں کی طرح پھرتے رہے،
اپنا چہرہ دکھائیں مسیح کی طرح، اپنا جو جلال، مرتبہ، اپنی حشمت، ڈگنیٹی آپ ہیں کیا؟ کچھ بولیں گے تو پتا چلے گا نا آپ کون ہیں، کچھ کلام سنائیں گے تو پتا چلے گا نا کون ہے. تو ہم آسمانی ہیں، زمینی. ہم اس دنیا میں اب جلا وطنی کی زندگی بسر کرتے ہیں. دوسرا پانچواں جلا وطن، یہ پردیسی، یہ گھر ہمارا دیش نہیں ہے، یہ وطن ہمارا نہیں ہے. جہاں وطن ہے وہ جانے والا چلا گیا. باپ کے دائیں ہاتھ، رائٹ ہینڈ آف گاڈ، وہ بیٹھ گیا. کس کے لیے؟ میرے آپ کے لیے. اور کیا کرتا ہے؟ رومی 8 باب، وہ شفاعت کرتا ہے، انٹرسیشن کرتا ہے. دائیں ہاتھ بیٹھ کر مقدسوں کی، بولیے، شفاعت کرتا ہائی پریسٹ کے طور پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بادشاہ بھی ہے اور ملک کے طور پر، دونوں عہدے اس کے پاس. جب آپ زکریا میں پڑھیں وہاں لکھا ہے سردار کاہن بادشاہ سے مشورت کرے. یہ دونوں مشورت کرتے تھے زمین پہ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے منسٹر. مگر وہاں وہ اکیلا ہی ہے، بادشاہ بھی ہے، ہائی پریسٹ بھی ہے. کس سے مشورت کرے گا؟ وہ خود اپنا مسیح آپ ہے، یعنی ہائی پریسٹ ہے. اور وہی ہولی اسپرٹ سے پرے لے کر بخور دان کے اندر ہیون میں گولڈن اس آلٹر کے اوپر لے جاتا ہے بخور کے ساتھ، باپ کے سامنے، یہوہ کے سامنے. یہ صرف ہائی پریسٹ بادشاہ ہی کو ہے. عزیہ بادشاہ اس کو دھکے دے کر نکال دیا ہیکل سے، مگر ہمارا یسوع مسیح آسمانوں پر نہ کہ نیچے کی ہیکل پر، وہاں پر زندہ ہو کر گیا ہے. خدا کا بیٹا، کوئی اس کو دھکا دینے والا نہیں ہے. وہ ہائی پریسٹ بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے. اور باپ کہتا ہے یہوہ سے، آ میری دائیں طرف بیٹھ، کیونکہ تو ہائی پریسٹ بھی ہے، بادشاہ. یہ انکاؤنٹر میرا، آپ کا، میری خاطر، آپ کی خاطر کرائسٹ نے لے لیا. روبرو بیٹھا ہوا ہے تاکہ میری دعا ہولی اسپرٹ فارورڈ کرے کرائسٹ کو اور کرائسٹ فارورڈ کرے ہیون. یہ زاویے پکے ہیں تو ہر چیز میں برکت پائیں. یاد ہے، یہ لکھیں گے جاب ہلکی ہے، بزنس نہیں ٹھیک جا رہا، گھر کے اندر پرابلم ہے، پھر نکال. جس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، آگے بولیے، باقی سب چیزیں کیوں نہ دے گا؟ وجہ وہ انٹرسیشن، شفاعت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے بچے کو کس. میں اب سنیے، ریویلیشن لکھا کہ جب وہ آگ میں بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا. اور آگے لکھا ہے اس کے چڑھنے سے کیا؟ نیچے کے علاقہ میں. اور وہ کہاں گیا؟ سب آسمانوں سے اوپر. یہ پڑھانا سب، تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، فل کرے. پلرو ورڈ ہے جس کا مطلب فل کرنا، فل کر دینا. جیسے داؤد کہتا میرا پیارا لبے، پورا پورا بھر دینا. تب جب ہیمن کے اوپر جائے گا، آسمانوں کے اوپر جائے گا، وہاں پر سب چیزوں کو معمور کر دے گا. عالم ارواح کے لوگ بھی معمور ہو گئے، یعنی اس قابل ہو گئے کہ وہ باپ کے سامنے چلے گئے. ان کی روحیں اب وہ بےتاب ہیں کہ اپنے بدنوں میں آئے یسوع کے ساتھ، اور وہ جی اٹھے. یہ معمور کرتا، ورنہ وہ زندہ نہیں. میرے آپ کے عزیز جو مسیح کو قبول کر کے گئے ہیں، وہ معمولی، آمین، وہ معمول، ان کی اسپرٹ معمور ہو گئی. کیسے؟ یسوع مسیح جی اٹھا تو ہمارے عزیز بھی جی اٹھیں گے. یہ معمولی فرق دیکھیے دو انکاؤنٹر میں. جی اٹھنے کے بعد بلڈ لے کر گیا تاکہ آسمانوں کو پاک کرے. اب جو زندہ ہو کر جا رہا ہے، سب چیزوں کو پاک نہیں،
मामूर करे। पहला इनकाउंटर जी उठने वाले दिन अपना ब्लड किस लिए? आसमानों को, मुझे आपको, हर चीज को जो हेवन के अंदर है क्या करे? बोलिए, पाक करे। दूसरा इनकाउंटर जो होने जा रहा है वो आसमानों में से गुजर गया। उस दिन अकेला था, अब कैदियों को साथ ले गया है, उनको भी मामूर करे। मुझ आप सबको, हर चीज को मामूर कर दिया है, फिल कर दिया है। यानी अगर मुर्दों में से जी उठेंगे, सबसे मामूरी तो यही कि मेरा बदन उठ जाए मुर्दों में से, चलो ऐसे उठ जाए, ऐसे मर जाए उठ जाए, ये मामूरी। मगर इससे पहले जो मामूरी है होली स्पिरिट के अंदर वर्शिप करना, नेमतें अपनी जिंदगियों में रखना, खिदमतें अपनी जगह अपनी जिंदगियों में लेना। तो लिखा है जब वो ऊपर गया और उसने कलीसिया के लिए गिफ्ट दिए। गिफ्ट हमें तोहफे, एक तोहफा मैंने बता दिया जीव का, होली स्पिरिट भी दिया। मगर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री ये सबसे बड़े गिफ्ट है। रसूल की खिदमत, पास्टर की खिदमत, नबी की खिदमत, उस्ताद की खिदमत, एवेंजलिस्ट की खिदमत, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज। इफिसियों 4 बाब वो जब गया है तो ये गिफ्ट दे दिए। ना जाता, शुरू में मैंने कहा तो कलाम हमें नाम, मैं यहां नाम, तो आप उसके लिए बालिग फर्जंद है। काउंटर कितना जरूरी है। जब वो आग में बाला पर चला, ascended on high, दुनिया कम लेती है, ascended on throne। ये किंग जो दुनिया के हैं कि जी मेरा बाप बादशाह मर गया है, अब मैं चढ़ा हूं। अब देखिए हाल में बाला पर चलना है, दरों में लकड़ियों दरवाजों ऊंचे हो जाओ। रब खुदा गाइए, बादशाह है ओ जलादा बादशाह। गाइए, रब खुदा बादशाह है ओ जलादा बादशाह। गाइए, ये मानी है कि मैं बता रहा हूं एंथ्रोन होने में रब खुदा बंद बादशाह है ओ जलादा बादशाह। ऊंचे करो सिर दरवाजे हो, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे हो, ऊंचे हो सब दारो। जान जलादा बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। गाइए, जान जलादा बादशाह में सिर कद ऊंचे करो। रब खुदा बंद बादशाह है ओ जलादा बादशाह है। ए जलादा बादशाह कौन है? गाइए, कौन बादशाह? कमालदा ए जलादा बादशाह कौन है? कौन बादशाह? कमालदा लश्करांदा रब यहोवा ओ बादशाह जलादा।